الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمدللہ 7ویں پارے کا خلاصہ کل پیش کر دیا گیا تھا اور آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین اللہ کے نبی یہ تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے اپنی پسند اور اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھائیے، آپ وہ کر کے دکھائیے، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیاذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ یہ لوگ جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ سے اپنی پسند کی اور اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیں اور ان سے جو ہے مردے بات کرنے لگ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ یہ معجزات کو دیکھ کر ایمان انہیں لانا ہوتا تو بہت پہلے لے آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اتنے معجزات دیے اور اتنی کھلی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی موجود ہیں کہ جو حق کا طالب ہوگا، حق کو تلاش کرنے والا اور اسے قبول کرنے والا ہوگا، وہ ہر حال میں جو ہے اسے قبول کر لے گا. وہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہے گا اگر نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیں اور وہ کر کے دکھائیں. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ان کی دشمنی سے آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، آپ پر تہمتیں لگا رہے ہیں، تو ان کی دشمنی سے آپ پریشان نہ ہوں. بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، ہر ایک نبی کے لیے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی اسی طرح دشمن تھے. یعنی جس نے بھی حق کی دعوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی ہے اور بلایا ہے، توحید کی طرف بلایا، بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت دی، اس کا کوئی نہ کوئی دشمن رہا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. لہٰذا آپ کو ڈٹے رہنا ہے، آپ ان کی دشمنی کی فکر نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال دی ہے. کس طرح؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. یہاں مومن اور کافر کی مثال ایک زندہ اور مردے کی حیثیت کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک زندہ شخص ہے اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک مردہ شخص ہے. یعنی ایک زندہ اور مردے میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایمان والے اور کفر والے میں اتنا ہی فرق ہے. اسی طرح ایمان کی مثال روشنی ہے اور کفر کی جو مثال ہے وہ اندھیرا ہے. تو روشنی اور اندھیرے میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں یہ دونوں. اسی طرح ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالی محشر میں سوال کریں گے جنوں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان جنوں اور ان انسانوں سے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے آئے اپنی زندگی میں. کیا کہیں گے؟ یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اے جنو انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے انبیاء نہیں آئے، رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے جو ہے تمہیں ڈراتے تھے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے باز آ جاؤ. تو بہرحال یہ جو نافرمان ہوں گے یہ اس دن اپنی نافرمانی کا اعتراف کریں گے. اس کے بعد مشرکین کے ایک غلط عقیدے اور نظریے کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ مشرکین جو تھے وہ کھیتی اور جانوروں کی جو پیداوار ہوا کرتی تھی اس میں ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے کر دیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے رکھتے تھے. اللہ رب العالمین کا جو حصہ ہوتا تھا وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے، اور بتوں کے لیے جس حصے کو مقرر کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، وہ بت خانے میں کے جو مجاور ہوا کرتے تھے، مجاوروں میں جو ہے اسے تقسیم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسی بری تقسیم ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ ہی نے پیدا کی، بتوں نے کیا کیا ہے، لیکن تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اور اللہ کے لیے بھی ایک حصہ رکھ رہے ہو اور بتوں کے لیے بھی ایک حصہ رکھ رہے ہو. یہ تو غلط بات ہے، حالانکہ ان تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. اس کے بعد مشرکین کی جو جاہلانہ رسم تھی اس کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. ان کی بہت سی بری عادتیں تھیں. ان میں سب سے بڑی ایک بری عادت تھی بیٹیوں کو قتل کر دینا. یعنی بیٹا پیدا ہوتا تو
تو بہت خوش ہو جاتے، لیکن اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو کیا ہوتا کہ چہرہ سیاہ پڑ جاتا، لوگوں سے شرمائے ہوئے پھرتے رہتے، شرماتے پھرتے، اور یہاں تک کہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ یہ کتنا برا عمل کر رہے ہیں، یعنی اگر بیٹیوں کو ختم کر دیا جائے تو تم کہاں سے پیدا ہو گئے؟ بیٹیوں کے بغیر تو تم بھی نہیں پیدا ہو سکتے تھے، اور یہ نسل کا یہ سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ اس کے بعد ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ بہت سے جانوروں کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی۔ بہت سے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیتے کہ فلاں فلاں جانور حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی کہ بھئی حلال اور حرام کرنا تمہارے اختیار میں کا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ بعض جانوروں کا جو دودھ تھا اس کو مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے کہ بھئی فلاں جانور ہے، اس کا جو دودھ ہے وہ مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ حلال اور حرام کا مسئلہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور بتایا کہ حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو یہ چیزیں حرام ہیں تو دلیل لاؤ، دلیل لا کر دکھاؤ کہ اللہ نے جب ان چیزوں کو حرام کیا تھا تم تھے موجود اس وقت؟ یقیناً نہیں تھے، تو پھر اللہ پر کیسے بہتان باندھ رہے ہو، کیسی تہمت لگا رہے ہو، کیسا الزام لگا رہے ہو؟ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ جس چیز کو حلال کرنا چاہے گا اسے حلال قرار دے گا، اور جس چیز کو اللہ تعالی حرام قرار دینا چاہے گا اسے حرام قرار دے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا بیان کیا ہے۔ دیکھیں پورے دین کا خلاصہ ہی اوامر اور نواہی ہے۔ اوامر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اوامر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں نواہی کہتے ہیں۔ تو پورے دین کا خلاصہ یہی دو ہے، اوامر اور نواہی۔ بہت سی چیزیں کو کرنے کا حکم ہے اور بہت سی چیزوں سے دور رہنے کا، بچنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اوامر، اور اس اب جو آیت ہے یہاں سے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آیت نمبر 151، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، یہاں پر اوامر و نواہی کا ذکر کیا، تقریباً 10 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری چیز، رزق کے خدشے سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ مشرکین یہ بھی کرتے تھے کہ بھئی جو ہے عورت حاملہ ہو گئی، بیوی حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، تو اب اس بات کا ڈر ہے کہ بھئی اب جو بچہ پیدا ہو جائے گا تو اب اس کے رزق کا کہاں سے انتظام کریں گے، اس لیے مار ڈالو، ختم کرو، ابورشن کروا لیا۔ تو کیا ہوا؟ یہ اللہ نے کہا کہ یہ قتل کر رہے ہو تم، یہ جائز نہیں ہے۔ تم رزق کے ڈر سے کیسے اولاد کو، اگرچہ وہ پیٹ میں ہی ہے، اسے تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تمہیں جس طرح رزق دے رہا ہے اللہ بھی اسی کو رزق دے گا، تم رزق کا ڈر کیوں رکھتے ہو؟ اللہ آخر تمہیں بھی تو اللہ روزی دے رہا ہے، آخر تم بھی تو کھا رہے ہو، تو جب وہ دنیا میں آئیں گے، تمہاری اولاد دنیا میں آئے گی تو اس کو بھی رزق ہم ہی دیں گے اور ہم کھلائیں گے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بے حیائی اور ہر قسم کی برائی سے رکنے اور بچنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اسی لیے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ یتیم کا مال نہ کھانا، یعنی مال تو کسی کا نہ کھانا لیکن بطور خاص یتیموں کے مال میں کوئی ہیر پھیر نہ کرنا اور یتیموں کے مال کو نہ ہڑپ لینا۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ یہ ساری بیماریاں رہی ہیں پچھلی قوموں میں بھی اور ہمارے ہاں آج بھی ہیں۔ ہم کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان بیچ رہا ہے تو اگر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہی برائی تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وہ جب دیتے تھے تو کم دیتے تھے اور لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول میں بالکل کمی نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فیصلہ کرا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے جو ایگریمنٹ ہے، اللہ سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ اللہ دیکھیں آپ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، کہ ایک ایسا شخص جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیں گے، یعنی اس کا جو بدلہ اور ریوارڈ ملنا ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ملنا ہے۔ ایک انسان جب ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی صرف ارادہ کیا اس نے کیا نہیں ہے، تو فرشتہ جو نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ ایک نیکی اسی وقت لکھ دیتا ہے اور پھر جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو پھر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔
اس کے برخلاف ایک انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کچھ نہیں لکھتا ہے، ارادے پہ، نیت پہ کچھ نہیں لکھتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ ہاں اب جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور برائی کا کام کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک نیک عمل کیا تو 10 نے کیا، ایک گناہ کیا تو ایک گناہ۔ تو اللہ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے، اللہ بندوں کو کتنی اپارچونٹیز دے رہا ہے کہ اتنی اپارچونٹیز ملنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو گوا بیٹھ رہا ہے، آخرت کو گوا بیٹھ رہا ہے اور اتنے مواقع کو، ان تمام مواقع کو گوا بیٹھ رہا ہے، تو یہ اسی کی بدبختی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا ذکر کیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ایک مومن کی زندگی کا تمام کام اور اس کے زندگی کے تمام پہلو میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یعنی زندگی بھی ہے، زندہ ہے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو وہ بھی موت بھی اللہ ہی کی جانب سے، اللہ ہی کے لیے، کوئی قربانی دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، تو یہ مومن کی صفت ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ الاعراف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعراف کہتے ہیں حد فاصل کو، ایک دیوار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یعنی جنت والوں کا ذکر ہے، جہنم والوں کا ذکر ہے، اور ان جنت اور جہنم کے بیچ میں جو ایک حد فاصل ہے، دیوار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دیوار پر انتظار میں ابھی ہوں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے ہوں گے، لہٰذا ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ انہیں جنت میں جانا یا جہنم میں، تو یہ ابھی انتظار کریں گے اس حد فاصل پر، دیوار پر، ان کا ذکر ہے اس میں، اس لیے انہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ ابھی میں ان کے متعلق بات کرتا ہوں جہاں اس آیت کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اس میں بھی اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ بس دین کا کام کرتے رہیں، آپ مسلمانوں تک جو ہے دین کا اور انسانیت تک دین کا پیغام پہنچائیے اچھے انداز میں، آپ کا بس یہی کام ہے، قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے اختیار میں، اور حساب لینا تو ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت والوزن یومئذ الحق، سورہ اعراف آیت نمبر 8 والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن ترازو برحق ہے، ترازو برحق ہے، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ یاد رکھیے انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتے ہوں کہ جو بہت سارے اعمال لے کر آ گئے ہوں گے لیکن ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، تو وہاں تو ویٹ کا، وزن کا اعتبار ہوگا، کوانٹٹی کا زیادہ اعتبار نہیں ہوگا، یہ سیکنڈری چیز ہے، اصل وزن ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے اعمال کر کے آ رہے ہیں لیکن ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ بے وزن ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کوانٹٹی میں تو اعمال انہوں نے کم کیے ہیں لیکن وزن والے اعمال ہوں گے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ اچھا، اب اعمال کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں، یعنی ہمارے اچھے اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو، دیکھیں اس کی 3 چیزیں ہیں، 3 طریقے ہیں، بلکہ 3 شرائط ہیں، اور تینوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ عمل بے وزن ہے، چاہے آپ کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو آپ جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، جتنے روزے رکھ لیجئے، تراویح پہ تراویح پڑھتے چلے جائیے، صدقات و خیرات کرتے چلے جائیے، یہ سب بیکار ہے اور اللہ کے نزدیک بالکل بے وزن ہے، ان اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے بلیف صحیح ہونے چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل کر رہا ہے ریاکاری کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پہ، نیت اچھی نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر یہ عمل بھی بے وزن ہے۔ تو پہلی شرط عقیدہ درست ہو، دوسری شرط نیت درست ہو، تیسری شرط طریقہ درست ہو، یعنی وہ طریقہ سنت رسول کے مطابق ہو، یعنی آپ کا عقیدہ بھی درست ہے، مثلا فار ایگزامپل عقیدہ بھی درست ہے، نیت بھی بڑی اچھی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے،
وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے. تو جب رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کر کے اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. آپ جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیجئے. آپ قبر پرستی کیجئے, قبروں پہ جائیے اور سجدے کیجئے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ بھئی اللہ آپ کے لیے کر رہے ہیں, قبر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور رو رو کے گڑ گڑائیے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں, آپ کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو. تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے, اعمال کا باوزن ہونے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو, نمبر 2 ارادہ یعنی نیت ٹھیک ہو, نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو, رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے, ابلیس نے انکار کیا, مشہور واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں. اور کس طرح جو ہے یہ شیطان کو مردود ٹھہرایا گیا, اسے نکالا گیا, اور پھر حضرت آدم کا جنت میں رہنا, پھر شیطان کا حضرت آدم کو لغزش دینا, اور پھر حضرت آدم کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اترنا, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا, توبہ کرنا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اگر آپ نے رحم نہیں کیا, مغفرت نہیں کی, تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو یہ پورا ذکر ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں, جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا جنت سے, اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو گئے اس سے کہ تم میرا انکار کر رہے ہو میرے حکم کا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بہتر ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں نہیں کروں گا, تو غصے میں اللہ تعالیٰ اسے نکال رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا, اللہ کا عشق نہیں تھا, یہ سب سے بڑی وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی اس نے اطاعت نہیں کی. لیکن علم تو بہت زیادہ تھا شیطان کے پاس, لیکن اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا جنت سے اور حکم دیا کہ چلے جاؤ, تو اس نے اللہ سے اسی حالت میں درخواست کی, انذرنی الی یوم یبعثون, کہ قیامت تک مجھے مہلت دے کر رکھیے. آپ نکال تو رہے ہیں آپ مجھے, لیکن قیامت تک مہلت دے کر رکھیے, قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے, یعنی اخیر تک میں رہوں, میں تمام اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا, انہیں گمراہ کروں گا. تو اللہ نے اس کی دعا کو, اس کی درخواست کو قبول کر لیا, اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہیں فالو کرے گا, تمہیں اور تمہارے فالوورز کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. ہاں, لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے, مخلص بندے ہوں گے, ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہونے والا. وہ تو تم سے مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے اور میری طرف رجوع کریں گے. مجھ سے جب بھی معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا. یہاں پر ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے اللہ سے دعا مانگی, یعنی اس کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ غصے میں ہے, لیکن اللہ کا غصہ اس وقت بھی دعا کی قبولیت کے لیے مانع نہیں ہے. اللہ ابھی بھی دعا قبول کر سکتا ہے, اسی لیے فوراً اس نے اس وقت ہی دعا مانگی کہ یا اللہ, درخواست کی کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے. لہٰذا ہمیں بھی سبق لینا چاہیے, اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ بندے جتنے بھی گنہگار ہوں, یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ریجیکٹ کر دے گا. اللہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ غصہ ہو ہمارے اعمال کی بنیاد پر, لیکن اس کے باوجود اللہ دعا قبول کر لے گا. لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اور اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل یہ نہ سمجھے ہم کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. جو جتنا گناہگار ہے, جتنا بھی ہو, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. بہرحال اب چونکہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلنا پڑا انہیں, تو جب وہ نکلے تو جنتی لباس بھی ان کے جسم سے اتر گیا اور انہیں برہنہ ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لباس کی اہمیت بتائی, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. یہاں 2 قسم کے لباس کا ذکر ہے. ایک تو ظاہری لباس, یہ جو میں نے پہن کے رکھا ہے, جو آپ سب پہن کر ہوں گے, تو یہ لباس, اس کے ذریعے ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں, اپنے جسم کو چھپاتے ہیں, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور لباس ہے, وہ تقوی کا لباس ہے. اللہ نے فرمایا ذالک خیر, وہ خیر ہے, وہ بہتر ہے. یعنی ظاہری لباس تو اختیار کرنا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک معنوی لباس ہے جو دل کا لباس ہے, وہ ہے تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, اللہ کی منہیات سے رکتے رہنا, تو اسے بھی اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد انسانوں کو حکم دیا گیا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ اے ابن آدم, اے اولاد آدم, انسان, جب بھی تم نماز پڑھو, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے جاؤ, تو اپنی زینت اختیار کر لو. مشرکین کیا کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا, کعبے کا جب وہ طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کر, ننگے ہو کر کرتے تھے,
کپڑا نکال دے، اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کعبے کی عظمت ہے، حالانکہ ظاہر ہے یہ جاہلانہ رسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اپنی خوبصورتی اختیار کرو، اچھا لباس پہنو کہ تم اللہ کے سامنے جا رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ جو بھی احکامات دیتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے اوپر حالات لاتا ہے، وہ اس کی طاقت کے بقدر ہی لاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا حکم دے دے جو انسانی طاقت کے باہر ہو، ناممکن ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پہ اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، بیچ میں آراف والے ہوں گے، جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، اے جہنمیوں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ جنت کا کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، کیا تم سے جو جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا تمہیں بھی مل گیا؟ اب یعنی دنیا میں تو انکار کرتے رہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن مومنین نے کہا کہ اللہ نے ہمارے سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کافرین سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا، تو جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے ہمیں تو مل گیا اپنا وعدہ جنت کا، تمہیں جہنم کا وعدہ ملا؟ تو سب کہیں گے جہنمی قالوا نعم، کہ ہاں ہمیں بھی اپنا وعدہ مل گیا۔ اس کے بعد آراف والوں کا ذکر ہے کہ آراف والے بالکل کشمکش میں ہوں گے، اور وہ ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے تو جنت والے نظر آ رہے ہوں گے، دل چاہ رہا ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے یا اللہ اگرچہ ہمارے اعمال جو ہے اس لائق اب تک نہیں ہوا ہے کہ ہمارا جنت اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ہمیں ان میں شامل کروائیں۔ لیکن جب گھوم کر دیکھیں گے جہنم والوں کی طرف تو اور ان کا ڈر بڑھ جائے گا، اور کہیں گے یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ فرمائیے گا، اور جہنمیوں سے کہیں گے آراف والے ارے تم تو متکبر تھے دنیا میں، تم تو سمجھتے تھے کہ تمہاری میجورٹی ہے، تمہارے پاس یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے، تو تمہاری میجورٹی آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، تم جہنم میں چلے گئے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے تمہاری میجورٹی، تمہاری طاقت، تمہارے اسباب، یہ سارے اسباب کہاں گئے؟ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہی وہ اصحاب اعراف ہیں جن کے متعلق تم جہنمیوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں کبھی نہیں پہنچے گی، جاؤ اعراف والے بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی اب تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو اعراف والے جو بیچ میں ویٹنگ روم میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ دیکھیں خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، یعنی پاسٹ میں کوئی بری چیز ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو اب انسان غمگین بیٹھا ہے، لیکن خوف اور ڈر کب ہوتا ہے کہ جب فیوچر میں کسی بری چیز کے ہونے کا اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو خوف۔ تو اللہ نے فرمایا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، معلوم ہوا کہ پاسٹ میں جو کچھ کر کے آئے اس پر کوئی جو ہے ندامت نہیں ہوگی، اور فیوچر کا کوئی اب ڈر نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف جنت میں گزارنے کو انہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل دیے کہ تمہارے ہی وہ رب ہے، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور تمام اللہ تعالیٰ جو کائنات کی خلقت ہے اس پر ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے اللہ کی، یہ سب اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں علامت ہے اللہ کے موجود ہونے کی۔ اس کے بعد اس بارے میں تقریباً 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت صالح اور شعیب۔ نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام، ان حضرات کی قوموں کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کی قوموں نے کس طرح انہیں جھٹلایا اس کا ذکر ہے۔ ان تمام انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء جو آئے سب نے
سب سے پہلے ایک ہی چیز کی طرف دعوت دی، یعنی سب کے ہاں یہ چیز سیم پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. یعنی تمام انبیاء جتنے آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے درمیان یہ چیز سیم رہی ہے کہ سب نے توحید کی دعوت دی ہے، سب نے ونس آف اللہ کی دعوت دی ہے، شرک اور بت پرستی کے خلاف جو ہے لوگوں کو بتایا ہے، اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے. یہ تمام انبیاء کے اندر یہ چیز سیم پائی گئی. اس کے علاوہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، آپ کو سچا نبی نہیں مانا جا رہا، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، حضرت صالح کو، حضرت لوط کو، حضرت شعیب کو، اور اس طرح دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ ہی کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو آپ کے بھائی گزرے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. لہٰذا آپ کام کرتے رہیں. تو ظاہر ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی کہ بھئی ہاں مجھ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. بہرحال اس طرح 8ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.